آج میں کہیں اپنے جو ہمارے مشیر خارجہ ہیں طارق فاطمی ان کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان اگر، اور صحیح کہا انہوں نے، کہ یہ ریفرنس پوائنٹ نہ رہے یو این کی قرارداد تو پاکستان کا کوئی سٹینڈ نہیں رہتا۔ لیکن غلام حسن صاحب یہ جو ہمیشہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا کشمیریوں کے لیے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ میرے خیال سے ہم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں ان کے لیے، آدھا ملک کھو دیا، ہم نے کافی کشمیر کے لیے کیا۔ اب ہم تھک گئے ہو؟ میں تو تھک گیا ہوں، کم از کم میں سمجھتا ہوں یہ کہ یہ جنگ کے ذریعے کشمیر کو نہیں لیا جا سکتا۔ ہم نے ہر چیز ٹرائی کر لی، ہم نے جنگیں بھی لڑ لی، ہم نے کارگل بھی کر لیا، ہم نے جہاد بھی کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ کارگل آپریشن جو ہے، کبھی پرویز مشرف صاحب کا انٹرویو کریں تو ان کا پوچھیں کس کی اپروول سے انہوں نے کیا تھا؟ خفیہ اپروول یہ ہوئی کہ ایک میٹنگ ہوئی، سنا میں نے، تو میاں نواز شریف کو اس دن جلدی تھی لاہور جانے کی، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ مشرف صاحب مجھے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دیں کہ کارگل اگر ہم کر لیتے ہیں اور ہم بھارت کا رابطہ کاٹ دیتے ہیں تو کشمیر میں مل جائے گا۔ کہا بالکل کشمیر آپ کا ہے، یہ تو ہوگا ہی، اس کے ساتھ ہم نے کامیاب ہے، فل پروف۔ میاں صاحب نے کہا چلو جی، جہاز پکڑا، لاہور آ گئے، کارگل شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک ٹیپ سنی ہے جو کہ پتہ نہیں سی آئی اے نے کی ہے انڈین سے، جس میں جنرل عزیز اور پرویز مشرف گئے ہوئے تھے وہاں، چلا وہ بات چیت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار نواز شریف یہ ٹھوٹا جاری رکھو، نواز شریف کو بس تھوڑا بہت بتا دیا کرو۔ تو مقصد کہنے کا ہے کہ یہ کارگل جو ہے یہ مشرف کے ذہن کی ایک مس ایڈونچر تھا، اس سے یہ ہوا کہ ہم نے کشمیر کاز کو بہت نقصان پہنچا۔ وہ اس طرح میرے نزدیک کہ دیکھیے پاک فوج جو ہے اس نے کبھی گریلے کے کپڑے پہن کے بارڈر نہیں کراس کیا، مشرف نے وہ کام بھی کر دکھایا۔ اچھا، اور آپ کو اندازہ کریں کہ مشرف جو ہے نواز شریف کی چھٹی کروانے کے بعد بڑے تمطراق سے آگرہ پہنچ گئے، اسی واجپئی کو جپٹ ڈالنا جس سے وہ سلوٹ مارنے کو تیار نہیں تھے۔ اور پہلے وہاں جو نیپال میں واجپئی سے ہاتھ ملانے کے لیے بہت پہلے وہ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب یہ چوئن لائی کہیں وہ امریکن اور ڈگلس جو کیا تھا مکارتھر، یعنی یہ نہیں وزیر خارجہ، تو اس نے ہی ریفیوز ٹو شیک ہینڈ ود دی پیپلز ریپبلک آف چائنیز پرائم منسٹر۔ تو جب ان کو صلح کرنی تھی تو پھر جو ہنری کسنجر گیا تو اس نے جہاز کی پہلی سیڑھی سے ہاتھ باہر نکالا، تو ان کا بھی غلام حسن صاحب ہمارے یہاں سے عجیب معاملہ رہا کہ کم از کم دو مجھے یاد ہیں ادوار کہ جب ضیاء الحق کا دور تھا اور بلوچستان آپریشن ہو رہا تھا، بھٹو صاحب نے حیدرآباد آپریشن کے اندر تو ختم کر دیا نا، ٹرائل میں ان کو ڈال دیا ہوا تھا، اور عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ یہ فوج کا پریشر ہے کہ یار بلوچیوں کو کریں۔ نہیں، ضیاء نے ختم کر دیا، ضیاء نے آتے ان کو ہاتھ ملا دی، جو ناخوب تھا وہی خوب، بلکہ وہ جی ایم سید سے بھی ملے، غفار خان کو بھی ملے۔ اچھا، یہی حال مشرف کو دیکھیں آپ کہ سویلین بیچارے جو ہیں وہ تو ڈرتے رہے، ان کے اوپر لگا دیا کہ جی آپ نے لاہور پروسیس شروع کر کے آپ نے ایک بہت بڑا پاکستان کو بھیج دیا، آپ نے کشمیر کو بھی بھیج دیا، آپ نے سودا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کارگل آپریشن کیا ان کے ہوتے ہوئے۔ بعد میں آپ جناب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ نیپال میں ہاتھ ملا رہے ہیں، وہاں آگرہ میں اگرچہ وہ کچھ نکلا نہیں تھا اس سے، پھر یہاں پھر آئے جس طرح۔ ایک اور چیز جس پہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات کی کہ بعض لوگوں کو بڑی فکر ہے اس چیز کی کہ جی وہ مودی پاکستان آئے گا اور وہ کس منہ سے ہم اس کو، یہ وہی مودی ہے جس نے ابھی بنگلہ دیش میں پاکستان کے خلاف جو ہرزہ زرائی کی، اس کو کس طرح ہم ریسیو کریں گے؟ کوئی سوال ہے، مودی پاکستان آئے گا ناٹ آن اے بائی لیٹرل وزٹ، ہی ول کم ہیئر ایز۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے مس ریپرزینٹیشن کیا نا، آپ کی گورنمنٹ جو ہے نا، معاف کرنا جی، انہوں نے کہا جی وہ بہت ہے جی، وہ مان گئے، بھئی اس نے آنا ہی آنا ہے، سارکونی کی بیبی ہے یار۔ وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر مودی نہیں آتا نا، جی ان کی بیبی ہے نہیں ہے، ایک آپ کو سارک کا قانون بتاتے کہ اگر ایک ملک جو ہے وہ نان ریپرزینٹڈ رہتا ہے تو پھر سارک کا اجلاس نہیں ہو سکتا، دے ہیو ٹو کم، دے ہیو ٹو کم۔ ایسے ہوا ہے ماضی میں کہ اگر نہ ہوا تو پھر سارک کا اجلاس نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ تو بات ہے، تو اس کی بھی ڈینگیں مار رہے ہیں کہ جی آ رہے ہیں مودی صاحب، بھی آئے، بسم اللہ۔
پہلے وہ منموہن سنگھ بھی نہیں آئے سارا وقت، آپ کو پتہ ہی ہے۔ غلام حسن صاحب وقت آ گیا، نہیں وقت آ گیا، اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ جنرل پرویز مشرف نے جہاں اکانومی کو 7+7% زیادہ گروتھ دی اور کئی کام کیے اچھے ملک کے لیے، وہاں جو یہ کراچی کا تباہی اور بربادی اور یہ ایم کے ایم کے جو جرائم پیشہ لوگوں کو کھلی چھٹی دی اور ان کو پاکستان پر سوار کریا، یہ سب سے گناؤنا جرم ہے پرویز مشرف کا۔